سکھ شکریہ بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب بھی سکھ یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر اور جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی جد جو بات کر رہے تھے تہذیب ہم نے زندگی کو سمجھا ہی یہی ہے آپ اچھے انجینئر ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں جب بھی لگے اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ جیسا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے آپ جیسا انجینئر کوئی نہیں ہے آپ جیسا شاعر کوئی نہیں ہے جب بھی آپ کو کچھ بھی لگے تو آپ کو یہ شعر ضرور یاد آئے گا یاد کر لیجئے گا کہ جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی جد بھی اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر سانو ساریاں شرما لا کے ویکھیا کر جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر اور سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر اور بیٹا اس شعر پہ نا عمل نہیں کرنا سن لو سر یہ ڈسکلیمر ہے اس کے اوپر کہ جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر عاشقاں نو نہیں پچھی دا ہجرے دا حال عاشقاں نو نہیں پچھی دا ہجرے دا حال بڑھدا سگریٹ پٹھا لا کے ویکھیا کر میرے خیال میں اجازت دیجئے مجھے پھر انشاءاللہ کبھی آئیں شاہ جی کنن سنا دیجیے اس کی بہت فرمائش ہے اچھا چلیں میں یہ جو محترمہ مجھے کہہ رہی تھی وہ طویل ہے تو میں ایسا کرتا ہوں میں نا آپ کو آپ ہی کا سٹیج ہے شاہ جی آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں وقت ہو گیا بہت میں نا آپ کو ایک ایسا شعر سنا دیتا ہوں جو نا دیکھیے وہ ہے 25-30 برس پرانی فون اور فون کے جو مسائل ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں بہت اب اس کے اندر جو جدید مسئلہ ہے وہ موجود ہے تو یہ حافظ بھی لطف لے گا میرے خیال میں اور آپ کا فرمائش بھی کس طرح سے پوری ہو جائے گی فقط برون نہیں حشر ہو درون میں بھی فقط برون نہیں حشر ہو درون میں بھی ملیں گی پھر تمہیں سرشاریاں جنون میں بھی فقط برون نہیں حشر ہو درون میں بھی ملیں گی پھر تمہیں سرشاریاں جنون میں بھی نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں ارے یہ اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اپنے فون میں بھی نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں ہیں ہم دل میں رکھا کرتے تھے اب فون میں بھی رکھتے ہیں لوگ کسی وقت کام آئیں گی ہیں نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں یہ اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اپنے فون میں بھی اور یہ گہری نیند میں بھی مستقل دھڑکتا ہے یہ گہری نیند میں بھی مستقل دھڑکتا ہے نہ مل سکا کبھی دل کو سکون میں بھی یہ گہری نیند میں بھی مستقل دھڑکتا ہے نہ مل سکا کبھی دل کو سکون میں بھی سبھی کو گھیرے اداسی وسیع دسمبر میں سبھی کو گھیرے اداسی وسیع دسمبر میں یہ مسئلہ رہا درپیش ہم کو جون میں بھی شکریہ سبھی کو گھیرے اداسی وسیع دسمبر میں یہ مسئلہ رہا درپیش ہم کو جون میں بھی کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا شکریہ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سویا ہے کس نے کہا اچھا جی کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن بیٹا ایک تو تم یہ سمجھ لو کہ کنگن کی بات ہو رہی ہے میں وضاحت کر دوں پھر بتا دوں آپ کو بیچ میں بتا دیجیے گا جب مختلف طرح کے مصرے آئیں گے تو تاکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بحال رہے کہ کنگن کی بات ہو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاو سے بڑے مان کے ساتھ
اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو۔ شکریہ۔ میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹ میں دہرانا چاہ رہا تھا، تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں دہرایا، موڈ میں آ کر تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر۔ کچھ نا آپ ہی کسی نے پوچھا کہ جی یہ نظم ہے آپ کی، بڑی آپ کی آبزرویشن ہے اچھی حسن کے بارے میں، تو آپ نے یہ خبر، میں نے کہا دیکھی بچیاں یہی کرتی تھیں اس زمانے میں، اب بھی یہی کرتی ہوں گی، تو کہنے لگے آپ نے اپنے ہم مکتب کے بارے میں کیوں نہیں لکھا لڑکوں کے بارے میں؟ میں نے کہا یار وہ بیشتر اوقات نا فرصت کے لمحوں میں اور کان سے پینسل سے کان کھجاتے رہتے تھے، یہ اتنا غیر شاعرانہ اور غیر جمالیاتی قسم کا فعل ہے، اس پہ کیا نظم لکھ سکتا آپ؟ سو رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، اور مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ کیا کہنے شاہ جی، اپنے خوبصورت لب و لہجے میں جناب رفیع شاہ صاحب صدر اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، آپ سب سے